ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ایک عمدہ ارغوانی رنگ جواہر ہے۔ یہ پتھر جس ملک میں دریافت ہوتا ہے پایا جاتا ہے، اسی ملک میں ایک نام اختیار کر لیتا ہے۔ انگریزی میں اس پتھر کا نام ایمیتھسٹ ہے اور ہندی زبان میں اسے ارغوانی رنگ کا بھیکھم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ انگریزی نام سے ہی مشہور ہے اور بیشتر ممالک میں بہت سے ملکوں میں ایمیتھسٹ کے نام ہی سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مشہور زمانہ پتھر ہے۔ اس کا تعلق عقیق کی ایک قسم سے ہے۔ یہ پتھر سونے کے زیورات میں بکثرت جڑا جاتا ہے۔ ایک مشرقی ایمیتھسٹ ہے جو نیلم کی ایک قسم ہے۔ یہ نافرمانی رنگ کا جواہر بہت قیمتی ہوتا ہے اور درجۂ دوئم کے جواہرات سے مختلف ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ بعض اسے سنگ مردہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ماہیت میں عقیق سے ملتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا رنگ ارغوانی، نافرمانی یا نیلا ہوتا ہے۔ یہ رنگ میگنیشیا کے مرکب ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اکثر بے رنگ بھی ہوتے ہیں۔ گرمی پہنچانے سے سفید یا دودھیا رنگ کا ہو جاتا ہے۔ ناگداختنی یعنی جو گرمی سے آسانی سے نہ پگھلے، نہ گلنے والا ہے۔ زمانہ قدیم میں یعنی پرانے زمانے میں زیورات میں استعمال ہوتا تھا۔ ارغوانی رنگ سب سے عمدہ گنا گیا ہے۔ سونے میں اس کی جڑت بہت ہوتی ہے، اس پر نقش کا کام بھی ہوتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں زرد رنگ یعنی پیلے رنگ کے عدد پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ پتھر سونے کے زیورات میں بکثرت جڑا جاتا ہے۔ عام طور پر ایمیتھسٹ سرخ یعنی لال، نیلگوں، سرخ اور ارغوانی رنگت کا ہوتا ہے۔ ارغوانی رنگ کا پتھر انڈین ایمیتھسٹ ہوتا ہے۔ اس پتھر کی 3 اقسام بے حد مشہور ہیں۔ سیلونی ایمیتھسٹ یعنی سیلون یعنی سری لنکا میں دریافت ہونے والے اس پتھر کو سیلونی ایمیتھسٹ کہا جاتا ہے۔ انڈین ایمیتھسٹ ہندوستان میں پائے جانے والے اس پتھر کو انڈین ایمیتھسٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا سائبیرین ایمیتھسٹ، جو ایمیتھسٹ سائبیریا میں پایا جاتا ہے، اسے سائبیرین ایمیتھسٹ کہا جاتا ہے۔ ایمیتھسٹ اس لحاظ سے انتہائی تاریخی حیثیت کا حامل ہے کہ اس کا تعلق مقدس الہامی کتابوں سے ہے، یعنی وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی ہوں۔ زبور، توریت اور بائبل میں اس پتھر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں۔ ایمیتھسٹ کو قدیم زمانے سے، پرانے زمانے سے ہی مذہبی حیثیت حاصل رہی ہے۔ قبل از تاریخ یعنی تاریخ لکھے جانے سے پہلے پوجا پاٹ اور مذہبی رسوم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پتھر سے مقدس مقامات اور دیوتاؤں کے مجسموں کی زیبائش یعنی سجاوٹ کا کام لیا جاتا تھا۔ یونانیوں کے سب سے بڑے مقدس دیوتا کا پیالہ ایمیتھسٹ پتھر کا تھا، جس میں وہ شراب پیتا تھا۔ دیوتا زیورس کے اس پیالے کا ذکر یونانی دیو مالائی قصوں میں ملتا ہے۔ پیغمبروں، رشیوں اور ہندوؤں کے دیوتاؤں سے بھی اس پتھر کا تعلق تاریخ سے ثابت ہے۔ سرخ ایمیتھسٹ یعنی لال ایمیتھسٹ پیشاب پاخانے کی سفید رنگت کو معمول پر لاتا ہے اور یعنی نارمل کرتا ہے اور ناخنوں کا بھدا پن دور کرتا ہے۔ سرخ یعنی لال ایمیتھسٹ نیند کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے اور سستی و کاہلی دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، سرخ رنگ کا ایمیتھسٹ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے، زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے امراض یعنی بیماریوں کے لیے ایمیتھسٹ شافی دوا ثابت ہوتا ہے۔ ایمیتھسٹ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور تسکین دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اس پتھر کا استعمال ذہن پر چھائے خمار کو دور کرتا ہے، یعنی نشے کے اثر کو دور کرتا ہے اور شراب کے نشے کو زائل کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ ایمیتھسٹ مردوں کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اس کے استعمال سے مردانہ عضو تناسل میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہ مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ پتھر بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھتا ہے، جسم میں فاسفورس اور کیلشیم کی کمی دور کرتا ہے اور ہڈیوں کو طاقت دے کر مضبوط بناتا ہے۔ ہڈیوں کو بھربھرا ہونے سے بچاتا ہے، یعنی مرض کا تدارک کرتا ہے۔ ایمیتھسٹ خواتین کے یعنی عورتوں کے امراض، التہاب رحم یعنی بچے دانی کی سوجن، التہاب خوصیت الرحم یعنی انڈے دانی کی سوجن اور التہاب مثانہ یعنی مثانے کی سوجن وغیرہ میں مفید ہے۔ علم نجوم کی
روح سے ایمیتھسٹ کا تعلق سیارہ مشتری سے ہے، یعنی جسے ہندی میں گرو کہا جاتا ہے، گرو ستارے سے ہے، جو برج قوس یعنی دھنو راشی اور برج حوت یعنی مین راشی کا حکمراں سیارہ ہے۔ چنانچہ یہ قوس یعنی دھنو اور حوتی یعنی مین راشی والے افراد کا موافق پتھر ہے، اور ان لوگوں کو راس آتا ہے جن کے ذائچے میں یعنی کنڈلی میں سیارہ مشتری یعنی گرو ستارہ کمزور ہو یا جن کا لکی نمبر 3 ہو۔ ان کے علاوہ یہ ماہ فروری میں پیدا ہونے والے حوتی یعنی مین راشی والے افراد کا برتھ سٹون ہے۔ ایمیتھسٹ کا استعمال انسان کو مستقبل میں یعنی فیوچر میں اعلیٰ مرتبہ و عہدہ عطا کرتا ہے۔ یہ پتھر انسانی شعور میں یعنی انسان کی سمجھنے، سوچنے اور صحیح اور غلط کا فرق پہچاننے کی طاقت میں پوشیدہ تصورات یعنی چھپے ہوئے خیالات کو پاکیزہ بناتا ہے۔ ایمیتھسٹ کے اثرات سے جسم انسانی میں نئی زندگی اور نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمیتھسٹ سے برقی شعاعیں یعنی بجلی جیسی روشنی الیکٹرو میگنیٹک خارج ہو کر انسان کے جسمانی اعصاب میں یعنی نسوں میں تحریک پیدا کرتی ہے، اور اس کے شعور اور ادراک کو یعنی سمجھ، کسی چیز کو محسوس کرنا یا پہچاننے کی طاقت کو بیدار کرتی ہے۔ ایمیتھسٹ کے اثرات انسان میں یوگا والی قوت حیات یعنی زندگی کی طاقت کو بیدار کرنے والی ایٹمی توانائی یعنی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ ایمیتھسٹ کا انسانی ذہن پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ انسان میں ذاتی عرفان یعنی خود بینی کی قوت یعنی اپنی کمیوں اور خوبیوں کو سمجھنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، یعنی چھپے ہوئے اور ابھری ہوئی باتوں کا فوراً شعور پہنچا دیتا ہے، سمجھ پہنچا دیتا ہے۔ ایمیتھسٹ انسانی جسم میں موجود برقی لہروں کے ذریعے یعنی بجلی جیسی لہروں کے ذریعے اعصابی ریشوں میں، نسوں کے ریشوں میں ارتعاش یعنی تھر تھراہٹ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے افراد ماں سوائے حواس یعنی جو چیزیں حواس خمسہ یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور کھال سے سیدھے محسوس نہ کی جا سکے کی مشق یعنی پریکٹس کرنے والے پتھر کو لازمی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کو جسم میں پھیلاتا ہے۔ ایمیتھسٹ پتھر روس، افریقہ، سری لنکا اور چین میں پایا جاتا ہے، جہاں اس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، لیکن سری لنکا، سائبیریا اور ہندوستان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب خواص بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو موکل اس جواہر سے تعلق رکھتے ہیں وہ دیگر ارواح کی یعنی دوسری روحوں کے مقابلے میں کم درجے ہیں، اور اس کے پہننے سے انسان ان سے رابطۂ اتحاد پیدا کرتا ہے، یعنی آپسی رشتہ اور تال میل پیدا کرتا ہے۔ یہ جواہر عارضی پیاس کو یعنی کچھ وقت کے لیے محسوس ہونے والے پیاس کو دور کرتا ہے، حس ذائقہ کو بڑھاتا ہے، مزے کی حس کو بڑھاتا ہے، ذائقے کی حس کو بڑھاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نشہ دور کرنے کی طاقت ہے، اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ زمانہ قدیم میں، پرانے زمانے میں مے خور یعنی شرابی اسے اپنی گردن میں لٹکاتے تھے کہ زیادہ سرور نہ ہو، یعنی نشے کی ملنے والی تازگی ہے، مستی ہے، اس میں زیادتی نہ ہو۔ شراب کا لفظ اس کے نام سے نکلتا ہے۔ ارغوانی یا بنفشی رنگ کا یہ جواہر بہترین قسم رکھتا ہے، دوسروں سے ہمدردیاں دیتا ہے، یعنی دوسروں کے دکھ درد میں ساتھ دینے میں مدد کرتا ہے، اور وہ لوگ جو شراب کی بد عادت چھوڑنا چاہیں ان کو پہننا چاہیے۔ اگر آپ دھاتوں کے کاروبار میں کامیابی اور دولت کے خواہاں ہیں یعنی دولت چاہتے ہیں تو اس جواہر کو پہنیے، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مؤثر ہستی، اثر رکھنے والی شخصیت بنانا چاہیں تو اسے پہنیں۔ یہ مشتری سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ اتنا قیمتی پتھر نہیں ہے۔ ناظرین کرام،
اگر آپ لوگوں کو اچھے کوالٹی کا ایمیتھسٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے کوالٹی کا ایمیتھسٹ پتھر آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ کچھ جانکاری ایمیتھسٹ پتھر کے بارے میں ہم نے آپ کو دی۔ اگر یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔